اب ویسے منہ ہاتھ دھو لیں تو آپ کی طبیعت کے اوپر اثرات اور طرح کے ہوں گے. صحیح. اور آپ نیت کے ساتھ وضو کریں تو پھر آپ کے اوپر اثرات اور طرح کے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی وضو کے اندر اور ویسے ہاتھ منہ دھونے کے ہاتھ منہ پاؤں بھی دھو لیں بے شک, نیت وضو کی نہ ہو صحیح. تو آپ کے اوپر وہ پاکی کا احساس ہو ہی نہیں سکتا, وہ فیلنگز آ ہی نہیں سکتی جو آپ کو وضو کے بعد آتی ہیں. اور وضو کے بعد آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے. دیکھیں تیمم کیا ہے؟ تیمم دراصل سمبولک ایک اسی کا سمبولک اظہار ہے جو آپ کو پاکی عطا ہونی تھی تھرو واٹر, پانی کے ذریعے سے, تو پانی نہیں ملا تو اب آپ صرف سمبولیکلی یہ کر کے اس پاکی کے احساس کو حاصل کرتے ہیں. صحیح. اب دیکھیں وہی تیمم غسل کے لیے بھی کافی ہے, وہی تیمم آپ کو کافی ہے آپ کے وضو کے لیے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس میں آپ اپنے آپ کو پاک کر نہیں رہے, اصل میں آپ اس میں پاکی کا احساس کر رہے ہیں, احساس حاصل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں اس کے اندر یکسوئی کا ایک اپنا معیار ہے, اور اس میں پھر اگر کوئی شخص محسوس کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی بنیاد پر محسوس کرتا ہے کہ یہ ہوا ہے. جیسے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کوئی واقعہ سنایا اور آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی تھا اور اس نے اپنے بیل کے اوپر سواری کر لی یا بوجھ لاد دیا. تو بیل بولنے لگا اور بیل اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں اس کام کے لیے تو نہیں ہوں, میں تو اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا جائے, میں وزن لادنے کے لیے تو نہیں ہوں. تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات فرمائی تھی تو محفل میں ایک آدمی بولا, مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیل نے بھی باتیں کی, کبھی بیل بھی بولتا ہے بھلا؟ اب اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا دیا؟ اب ہمارا انا اومن بہی و ابو بکر و عمر, اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں, ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے, عمر بھی ایمان رکھتا ہے. یعنی آپ ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو. تو ابو بکر اور عمر کوئی عینی گواہ تھوڑے تھے؟ نہیں. اصل میں یہ معاملہ یقین کا اور ایمان کا ہے کہ اب اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. یہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ایسا ہے تو آپ کو یقین ہے کہ ایسا ہوا ہے. تاریخ میں ایک بھی واقعہ رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کبھی کسی بیل نے باتیں کی تھیں. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فوراً مان لی جائے. لہٰذا جب آپ وضو کرتے ہیں اور آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے گناہ جھڑتے ہیں, تو وہ آپ اس کو فیل کرتے ہیں کہ گناہ جھڑ رہے ہیں, تو یہ فیلنگ آ جانا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو اس ایمان کی بنیاد پر جتنا زیادہ تگڑا آپ کا ایمان ہوگا اور جتنا زیادہ آپ اس میں زیادہ مضبوط ہوں گے, آپ محسوس کریں گے کہ ہاں میرے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سارے گناہ ایک گٹھڑی کی صورت میں اس کے سر کے اوپر آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور جب وہ رکوع جاتا ہے تو گر جاتے ہیں, سجدہ جاتا ہے تو بالکل ہی سارے گر جاتے ہیں. اب یہ اندازہ کریں یہ ایک فیلنگ ہے, اور اگر آپ اس فیلنگ کو اپنے تفکر کا حصہ بنا لیں تو پھر جب آپ نماز پڑھیں گے سبحان اللہ تو آپ وہ گٹھڑی گرتی ہوئی محسوس نہیں کریں گے, آپ کو محسوس ہوگا کہ گٹھڑی گر گئی. تو یہ تو اصل میں ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی فیلنگز ہیں. بالکل ٹھیک. میں یہ مانتا ہوں شیخ کہ یہ جو آج کل یہ ریسرچ ہو رہی ہے انرجی کی, اینیمل میگنیٹزم کہہ دیں اسے یا جو بھی کہہ دیں, میں تو بہت زیادہ یہ بلیف رکھتا ہوں کہ اسلام کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں الحمدللہ کامل ہیں اور کمپلیٹ پیکیج اسلام نے ہمیں دیا ہے. جیسے آپ نے اذکار کا ذکر کیا, آپ نے برکت کے کنسیپٹ کا ذکر کیا ماشاءاللہ. تو اگر ہم ان چیزوں کو بھی اس نظر سے اسلام کو دیکھیں, ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, تو پھر بھی ماشاءاللہ اسلام از کیٹرنگ ایوری تھنگ. جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, ہو نہیں سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسی بات نہ بتا کے گئے ہوں جو ہمارے ہر اسپیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یا ہمارے لیے فائدے مند ہے الحمدللہ. یوگا کی اسپیسیفکلی بات شیخ میں کرنا چاہوں گا. کیا یہ پاسبل ہے کہ یوگا, کیونکہ بدھزم سے آ رہا ہے اور اس پہ ریسرچز ہیں کچھ, میں آپ سے ایک ریسرچ شیئر کرتا ہوں. یوگا پہ میڈیٹیشن پہ ایک ریسرچ ہوئی, وہ ریسرچ کا میں نام ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, مجھے ملا نہیں, لیکن خیر آڈینس انشاءاللہ میں کہتا ہوں خود ڈھونڈ لیں. اس میں 3 چیزیں شیخ انہوں نے ثابت کی. 8 ویکس کے لیے انہوں نے چند لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا. ایک گروپ کو کہا کہ تم میڈیٹیشن کرو گے, یوگا کرو گے. ایک گروپ کو کہا کہ تم جس طرح گزار رہے ہو زندگی بس اسی طرح گزارو. 8 ویکس بعد ان لوگوں نے وہ گروپ اے جس نے میڈیٹیشن کی تھی اور گروپ بی ان کا MRI اسکین کیا, وہاں سے انہوں نے پتہ لگایا کہ ہمارے برین میں ایک ایریا ہوتا ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک,
وہ ایریا ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب ہم کچھ بھی نہیں کر رہے, فارغ بیٹھے ہوئے, اور وہ اوور تھنکنگ کے لیے رسپانسبل ہے وہ ایریا. انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے میڈیٹیشن یوگا کیا ہوا تھا 8 ویکس کے لیے, ان کا وہ ایریا کافی لیس ایکٹیو تھا, کنٹرولڈ تھا. یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی اوور تھنکنگ ختم ہو گئی یا ایکٹیویٹ نہیں تھی, تو وہ سکون میں تھے. دوسرے جو تھے ان کا وہ ایریا وہ کلر سے نظر آتا ہے, بلو یا ریڈ ایکٹیویٹی کا ایریا, تو وہ دیکھا کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. تو پہلی چیز انہوں نے اس ریسرچ سے یہ ثابت کی جی کہ یوگا جو ہے وہ آپ کی اوور تھنکنگ اور نیگیٹیوٹی ختم کرتا ہے. دوسرا انہوں نے پازیٹیو ایموشنس پہ ایک ریسرچ کی کہ وہ گروپ جنہوں نے یوگا کیا تھا وہ زیادہ خوش تھے, ہیپی تھے, شکر گزار تھے, گریٹفل تھے, ان کے الفاظ بڑے پازیٹیو تھے. سیم سوالات دوسرے گروپ سے پوچھے, وہ نہیں, ان کی زبان پہ شکایت تھی اور نیگیٹیو ایموشنس تھے. تیسری چیز جو شیخ انہوں نے دریافت کی کہ وہ لوگ جنہوں نے یوگا کیا ہے, میڈیٹیشن کی, ان کا گرے میٹر زیادہ ہے برین میں. گرے میٹر جو ہے وہ ہمارے آپ کہہ لیں فلوئڈ ہے برین میں. اس کا زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے الیکٹریکل سگنلز جو نیورونز آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں وہ بڑے ایفیشینٹ ہیں. اس سے آپ کی ڈیسیجن میکنگ امپروو ہوگی, انالیٹیکل ایبیلٹی امپروو ہوگی, فوکس امپروو ہوگا. تو یہ تیسری چیز ثابت کی کہ دیکھیں جی اس سے گرے میٹر انکریز ہوتا ہے. اب یہ تو شیخ انہوں نے یوگا پہ کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ ابھی تو وہ کوئی عام سا ہمارا آدمی اٹھا لیں جو ماشاءاللہ تہجد پڑھ رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, اس کا MRI اسکین کر کے دیکھ لیں جو صحیح میں پڑھ رہا ہے, تو پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں انہیں نظر آ جائیں. لیکن یوگا کے فائدے تو ثابت شیخ اس سے ہو رہے ہیں, اور بہت زیادہ ورلڈ وائڈ پریکٹس بھی ہوتا ہے یہ. لیکن میں نے کچھ اسکالرس کو کہتے سنا ہے بالکل حرام ہے, اس میں شرک انوالوڈ ہے, یا اس میں سن کی ورشپ انوالوڈ ہے, یا اس میں پینتھیزم انوالوڈ ہے, وغیرہ وغیرہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اپنے اوریجن کے اعتبار سے یوگا جہاں سے آیا ہے, آپ اب اس کی ہسٹری دیکھیں جی, تو اس ایک بالکل ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے. جی جی. تو جب ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف ایک جسمانی ورزش ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں تھوڑا سا یہ آپ کر سکتے ہیں کہ وہ جس ریلیجس ٹریڈیشن سے آیا ہے آپ اس کو اس سے کاٹ دیں اور اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیں. ٹھیک ہے. تو ایسا ممکن ہے کہ آپ اس کو جسمانی ورزش کے طور پر لیں. مثلاً ابھی جو آپ نے کہا کہ وہ تو سورج کے خاص وقت کے اوپر, سورج کے ایک خاص رخ کے اوپر بیٹھتے ہیں, خاص قسم کے گیتا کے شلوک پڑھتے ہیں, خاص قسم کا ان کا ایک آسن بھی ان کے خاص قسم کے ہوتے ہیں, اور پھر اس میں جسم سے کپڑا ہٹانا بھی ضروری ہوتا ہے. جی. اچھا, اس طرح کی بہت ساری شرائط ہیں. جی, پوسچر بھی خاص قسم کے ہوتے ہیں. اور جب آپ ان سارے پوسچرز کو بھی, ان جس کو آسن کہتے ہیں, آپ اس کو بھی اختیار نہیں کرتے, اور آپ ان کے جو یوں کہہ لیں کہ جو ریلیجس آسپیکٹ سے جتنی چیزیں ہیں اس کو آپ کاٹ دیتے ہیں, منقطع کر دیتے ہیں, اور آپ صرف اس کا جو جسمانی ورزش کا پہلو ہے اس کو لے لیتے ہیں. تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ پھر جائز ہے, اس کے جواز کا فتویٰ نکل آتا ہے کہ صرف اس کو آپ جسمانی ورزش کے طور پر لیں. اب جب آپ جسمانی ورزش کے طور پر لیتے ہیں تو اس میں پھر اس میں جو سانس کی ایکسرسائز ہوتی ہے, جب آپ سانس روکتے ہیں, سانس چھوڑتے ہیں, تو وہ اگر ایگزیکٹلی آپ کو انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جو مقصد اصل میں روح کو, اپنی روح کو, ذاتی روح کو عالمگیر روح کے ساتھ متصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے. اور جو بنیادی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ یہ ہندوازم, بدھ مت جو ہے وہ بھی ہندو مت سے نکلا ہوا ہے, تو یہ ہندو دھرم جو ہے یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے وہ ایک عالمگیر مذہب قرار دلوانے کے چکر میں ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر, میں نے ایک آرٹیکل پڑھا کہ اس کے اندر یہ تک لکھا ہوا تھا اور پوری ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ مثلاً RSS جو ہے, جو بہت ہی ایک ہارڈ کور اور ایکسٹریم جو ان کی جماعت ہے ہندوتوا کی, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب نہیں ہے, ہندو دھرم مذہب نہیں ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تہذیب و تمدن ہے. تو گویا جب آپ پھر ان کا تہذیب و تمدن اڈاپٹ کر لیں گے, اگر آپ یوگا کو صرف ایک ورزش کے طور پر ہر جگہ پہ امپلیمنٹ کر دیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا
اس جواز کے ذریعے سے آپ گویا ہندو دھرم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے صحیح. اور ان کے اس تہذیب و تمدن کو آپ اڈاپٹ کریں. اس لیے علماء کرام نے اکثر علماء کرام اس کے ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. اور جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو صرف جسمانی ورزش کے طور پر لیا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو سوال اصل میں اس میں یہ ہے کہ کیا صرف جسمانی ورزش کے طور پر لے کر ان روحانی مراقبوں سے اور اس میڈیٹیشن سے اس کو الگ کیا جا سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل اور ناٹ؟ جی. تو اگر یہ پاسبل ہے، یہ تو یوگا والے ہی کر سکتے ہیں. میں تو اس کے بارے میں کوئی اس کی تفصیلات جانتا نہیں ہوں.